بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا تمہارے لیے، صدرک سینہ تمہارا، و اور وضعنا اور اتارا ہم نے، انکا تم پر سے، وزرک بوجھ تمہارا، الذی جس نے، انقضا توڑ رکھی تھی، ظہرک کمر تمہاری، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا تمہارے لیے، ذکرک ذکر تمہارا، فإنا ہاں بے شک، ما ساتھ، عسری مشکل کے، یسرا آسانی بھی ہے، انا بے شک، ما ساتھ، عسری مشکل کے، یسرا آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغتا آپ فارغ ہوں، فانصب تو محنت کرو عبادت میں، وإلی اور طرف، ربی کا پروردگار اپنے کی، فارغب رغبت کرو. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. آج ہم سورہ نشرح جو ہے اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کا مضمون جو سے پہلے سورہ ضحیٰ اس سے بہت ملتا جلتا ہے، اور دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے میں اور ایک جیسے حالات میں ہی نازل ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں سورہ ضحیٰ کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورہ کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. اور نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے حالات سے سابقہ پیش نہیں آیا تھا جس کا سامنا آپ کو نبوت کے بعد میں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک انقلاب عظیم جو ہے وہ برپا ہو گیا تھا، اور آپ کو اس سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے زندگی کا کوئی اندازہ نہیں تھا. اور اسلام کی تبلیغ جیسے ہی آپ نے شروع کی تو دیکھتے دیکھتے وہی معاشرہ، وہی لوگ، وہی سب لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے آپ کے دشمن بن گئے، اور جو پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور عزت کرتے تھے وہ سب جو ہے آپ سے ان کی نگاہیں پھر گئیں. وہی رشتہ دار تھے، وہی دوست تھے، وہی اہل قبیلہ تھے اور اہل محلہ تھے، مگر سب کے سب گالیاں دینے لگے، اور جو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے وہ برا بھلا کہنے لگے. قدم قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھیں. اگرچہ رفتہ رفتہ آپ کو ان حالات اور ان سے بدرجہ اور زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت بھی پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانے میں آپ کے لیے نہایت یہ دل شکن باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورہ ضحیٰ نازل کی گئی اور اس کے بعد پھر یہ سورہ نازل کی گئی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بہت ہی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ تسلی دی ہے کہ آپ کو ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 شرح صدر کی نعمت، دوسرا
وہ نعمت جو آپ کے اوپر بھاری بوجھ تھا، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے اس کو، جو آپ کی کمریں توڑے دے رہا تھا، اس کو اتار دیا۔ اور تیسرا رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ اب یہاں پر آیتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہاں پر سوالیہ انداز میں، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور سینہ کھلنے کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ سینے کھلنے کے معنی میں بات کا سمجھ میں آ جانا اور عمل میں ڈھل جانا، اور شرح کے معنی ہوتے ہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا، یعنی گویا کہ ایک طریقے سے اگر کہا جائے سرجری، کاٹ کر کھولنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم نے تم کو شرح صدر کی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور جو غم، حیرانی، پریشانی آپ کو کھائے جا رہا تھا وہ آپ سے دور کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حیران پریشان تھے، سرگرداں تھے، غار حرا میں حق کی تلاش میں جاتے تھے، تو ہم نے حق کو آپ کے اوپر واضح نہیں کر دیا۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ 125 آیت میں فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو آپ کا سینہ کھول دیا، وسیع کر دیا، چوڑا کر دیا، گنجائش والا بنا دیا، اور دیکھا جائے تو سارے احساسات، جذبات اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سینے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور سینہ جو ہے صدر ہے، صدر مقام یعنی کہ سینٹر ہے، اور اسی کے اندر دل ہوتا ہے۔ تو اس کو، اس کا کھولنا اور اس میں یہ سب چیزیں ڈالنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو عام انسانوں کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ شرح صدر جو ہے وہ کب ہوتا ہے، اور ہم عام طور پر بھی بولتے ہیں کہ مجھے اس معاملے میں شرح صدر ہو گیا، یعنی جب انسان کی دین کی یا حق کی تلاش میں ہوتا ہے یا کسی موقع کے لیے، تو جب اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ پہچان لیتا ہے، اور پھر اسے پا کر اس کا دل جو ہے اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اطمینان قلب جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کے عمل میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو وہ اطمینان جو کہ انسان کو حاصل ہو اور پھر وہ اس کام پر مطمئن ہو جائے، جیسے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں کہ جب نبوت کا منصب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی میرا سینہ گھٹتا ہے، کیسے میں جاؤں گا ان کے پاس، کیسے اس کام کو، اتنے بڑے عظیم کام کو میں کر سکوں گا۔ تو پھر اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی، اور انہوں نے فوراً وہ دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو اس سے جو شرح صدر ان کو حاصل ہوئی کہ ان کا حوصلہ بلند ہو گیا، اور کسی بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے کی آدمی کے اندر پھر ہمت پیدا ہو جائے، یہ ہے شرح صدر۔ تو اس عظیم منصب کو سنبھالنے کے لیے ان کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہو گئی، اور پھر وہ اور ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے، ہارون علیہ السلام کو، کس طرح فرعون جو ایک جابر حکمران تھا اس وقت کا، اس کے دربار میں بھیجا، اور دونوں تنہا تنہا بغیر کسی لشکر یا بغیر کسی فورس کے وہاں پر اللہ کے حکم سے گئے اور اس کو دعوت دین انہوں نے دی۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھولا تو اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں جو ڈوبی ہوئی قوم تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اکڑ، بالکل انگڑ اور ان پڑھ لوگ تھے اس معاشرے میں، کوئی آپ کی جو پشت پناہی نہیں تھی کسی طاقت کی، اور بغیر کسی مدد کے آپ اسلام کے علم بردار بن کر کھڑے ہو گئے۔ مخالفت اور دشمنی کے کس قدر طوفان آئے، مگر آپ بالکل بھی نہیں ہچکچائے، سب کا مقابلہ کیا، اور جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں اس راہ میں پیش آئیں، صبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور کوئی بھی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکی۔ تو یہ شرح صدر کی جو بیش بہا دولت
اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آپ پھر ان مشکلات پر پریشان نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آگے جو ہے آسانی فرمائے گا۔ اور ایک اور اس کا دوسرا مطلب جو بعض مفسرین نے لیا ہے شرح صدر سے، سینہ کا کھولنا یا سینے کا کاٹنا یعنی سرجری کرنا۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھول کر دھویا گیا۔ تو شق صدر کا یہ واقعہ جب پیش آیا تو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 4 سال میں تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چیرا، کھولا اور دل میں سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، اور پھر اسے دھو کر صاف کر کے بند کر دیا۔ گویا بچپن سے ہی ہدایت کے راستے آپ کے لیے ہموار کر دیے گئے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر نیکیوں کی طرف راغب تھے اور برائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی۔ اور دوسری بار آپ کا سینہ جو کھولا گیا وہ معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے سینہ کھولا اور پھر زمزم کے پانی سے اندر سے دل نکالا، اس کو دھویا اور صحیح ایمان اور حکمت سے بھر کر دوبارہ اندر رکھ کر بند کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور حکمت کا جو تعلق ہے وہ بھی دل سے ہوتا ہے، اور بہت ساری جیسے خواہشات ہیں اور مرضی، موڈ، یہ سب چیزیں بھی دل سے ہی ان سب چیزوں کا تعلق ہے۔ تو معرفت کے دروازے جو ہیں اسی انسان پر کھلتے ہیں جو کہ اپنی خواہشات اور اپنے دل کو قابو میں کرے، ورنہ پھر یہ علم اور حکمت حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ بصیرت اور معرفت اور ایمان اور حکمت اور علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اسی لیے آپ کا یقین اور ایمان توکل اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ بڑھ کر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے ہم نے بھاری بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، یعنی جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، ایسے بھاری بوجھ کو تمہارے اوپر سے اتار دیا۔ وزر کے معنی بوجھ کے ہوتے ہیں، بھاری بوجھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے غم، رنج اور غم، فکر، پریشانی کا وہ بوجھ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی جہالت اور خرابیاں، برائیاں دیکھ دیکھ کر آپ کو جو ہے پریشانی ہوتی تھی۔ آپ کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک اور مشرکانہ رسومات ہوتی تھیں، بے حیائی، برائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ظلم و ستم، معاملات میں فساد اور زیادتیاں، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا اور مار کاٹ، قبیلوں پر چھاپے، 100 برس تک انتقامی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، کسی کا جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں تھی۔ اور اس تمام بگاڑ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے رہتے تھے، مگر اس کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور یہی فکر اور پریشانی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے دے رہی تھی، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ بار اتار دیا اور نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ اور توحید، رسالت اور آخرت یہی وہ چیزیں ہیں جن سے کہ تمام بگاڑ کو دور کیا جا سکتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح ممکن ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ نہ صرف عرب بلکہ تمام نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جو عرب میں اور اس کے علاوہ بھی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو صفائی پسند انسان ہوتا ہے وہ گندے ماحول میں رہنا اس کے لیے کتنا سخت اذیت کا باعث ہو جاتا ہے، وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جو اندر ہے اس کے جو نور تھا، جو ہدایت تھی، جو روشنی تھی، وہ باہر اس کو کسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اندھیرا، تاریکی اور ظلمات تھی ہر طرف پھیلی ہوئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت خراب ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس کے ذریعے سے کہ وحی آپ کو پہنچائی گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ اتار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔
اور یہ بات ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی ہے کہ جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چند آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ تک محدود تھے، تو دنیا میں کس طریقے سے آپ کا ذکر بلند ہوگا اور کس طریقے سے آپ کو شہرت اور ناموری ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے کر تسلی دی، اور پھر اس کو کتنے عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ذکر ہے وہ 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، کہ ایک تو رفع ذکر اس طرح سے ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے یہ کام لیا، کہ ان لوگوں کو اس کام پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی حج کے لیے کوئی آتا تھا یا عمرے کے لیے آتے تھے یا وہاں پر عبادت کے لیے جو بھی لوگ آتے تھے، ان کو وہ ان کے خیموں پہ جا کر، حاجیوں کے ڈیروں پہ جا کر ان کو خبردار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو مکہ میں ایک ایسا خطرناک شخص، اس کے پاس جادو ہے اور وہ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اور اولاد سے اور بھائی کو بھائی سے الگ کروا دیتا ہے، تو تم اس کی بات نہ سننا، اس کے پاس نہ جانا۔ اس طرح سے اگرچہ دیکھا جائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا ذکر بلند کرانے کا ذریعہ بنا دیا اس کو۔ اور اس طرح سے جب حاجی جاتے تھے یا جو تجارت کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، وہ واپس اپنے شہروں میں گئے تو پوری دنیا میں اس وقت آپ کا نام پہنچ گیا کہ کوئی ہے ایک مکہ میں جو یہ اس طریقے کی اس کی باتیں ہیں یا اس کا کام ہے۔ تو پھر فطری طور پر انسان کے اندر یہ تجسس اللہ نے رکھا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون ہے، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اور اس کے جادو سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، آخر کیوں ہو جاتا ہے ان کے اوپر جادو۔ تو یہ کفار کا جو پروپیگنڈا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں خیر بنا دیا اس کو، کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، اور پھر لوگوں نے جب آ کر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن آپ نے سنایا ان کو اور تعلیمات جب انہوں نے معلوم کی، تو پھر وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے آ کر اس طریقے سے، اور انہوں نے خود آ کر یہ مشاہدہ کیا کہ جس کو یہ لوگ جادو کہہ رہے ہیں، ان کی جو اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کی زندگیاں کتنی مختلف ہیں اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے۔ تو وہی جو بدنامی تھی ایک طریقے سے ان کی طرف سے، اللہ نے اس کو نیک نامی میں بدل دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا گیا۔ اور دوسرے مرحلے کا رفع ذکر اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو مدینہ میں اسلامی ریاست بنی، اور آپ کی قیادت میں جو اہل ایمان تیار ہوئے، جو جماعت تیار ہوئی، تو ان کا جو اخلاق و کردار اور تمام معاملات تھے وہ اس قدر بہترین تھے کہ لوگوں نے خود دیکھا اور پورے عرب میں ان کا ایک طریقے سے لوہا مان لیا گیا کہ اتنے اخلاق و کردار کے اچھے لوگ تھے۔ تو 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کی لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ اور تیسرا مرحلہ خلافت راشدہ کے دور سے شروع ہوا، جب آپ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام روئے زمین پر بلند ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کے مسلمانوں کی کوئی بستی موجود نہ ہو یا مسلمان نہ ہو، اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں بآواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور دن رات اور 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب روئے زمین پر کسی نہ کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ اور اذانیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور اس طریقے سے پورے دنیا میں آپ کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کی صداقت کا بالکل واضح اور صاف کھلا ثبوت ہے کہ جس وقت یہ بات فرمائی گئی تھی تو رفعنا لک ذکرک، تو اس وقت کوئی شخص یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر جو ہے کس طریقے سے ہوگا، کس پیمانے پر ہوگا۔ اور ایک حدیث کے حوالے سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن حبان کے حوالے سے آتی ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا
میرا اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا، اور یہ بات یعنی تاریخ شاہد ہے کہ یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہاں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور 2 مرتبہ دہرایا گیا یہاں پر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ جن حالات میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں یہ حالات، اور لیکن یہ کہا گیا ہے کہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن نکل آتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ فراخی کہنے کے بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کے الفاظ اس معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا کہ وہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد آئے گی، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تو یہ دور گزر جائے گا اور پھر سہولت اور آسانی والا دور قریب ہی ہے، جیسے کہ سورہ دوحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور تمہیں اللہ تعالیٰ عنقریب اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس میں بھی بہترین طور پر تسلی دی گئی تھی۔ پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اور فارغ ہونے سے مراد تمام جو کام ہیں تبلیغ کے، دعوت کے اور اسلام قبول کرنے والے جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے، گھر بار کے، دنیاوی جو کام بھی ہیں ان سب کا، جب آپ فارغ ہوں، جب ان کو وہ کام ختم ہوں تو پھر فارغ ہونے کے بعد اپنا وقت اللہ کی عبادت میں اور ریاضت میں اور مشقت میں صرف کر دیجئے، اور سب طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ فن سب جو فرمایا یہاں پر نصب کے معنی ہوتے ہیں کھڑا کر دینا، جم جانا استقامت سے، یعنی محنت کرو، عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ، تھکاؤ، تو یہ اپنے فرائض منصبی پورے کرنے کے بعد میں پھر اللہ کی عبادت کرو۔ تو انسان دیکھیں فارغ ہوتا ہے تو پھر غفلت میں پڑنے لگتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا کہ کام کے بعد میں پھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، فرائض کے بعد سنت و نوافل کا اہتمام کرو اور اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں بھی کس قدر استغفار کیا کرتے تھے، اور سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کے تو سب گناہ اگلے پچھلے معاف ہیں، تو پھر اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس میں ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اپنے وقت کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ اللہ کے ذکر کے لیے، عبادات کے لیے اور باقی دیگر مشغولیات کے لیے اپنا ٹائم جو ہے ڈیوائڈ کر کے اس کو اس طرح سے رکھیں کہ سب میں وقت دیں۔ اور اسلام میں گوشہ نشینی نہیں ہے بلکہ یکسوئی سے عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ پر کہ تعلیم و تبلیغ میں جب لگ جاتے ہیں تو پھر نمازیں مختصر ہونے لگتی ہیں یا اذکار یا دعاؤں کا ٹائم نہیں رہتا، تو یہ سب حفاظتی قلعے ہیں، اور ان سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جا رہا ہے کہ آپ فارغ ہوں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تو ہمیں بھی اس کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمیں سمجھنے کے اور عمل کرنے کی بہترین توفیق دے، اور پھر اللہ تعالی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے اور آپ کو جو کام بتائے گئے ہیں کرنے کے، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔